والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ مجلس ہے اور نہ کسی دارالعلوم کا جلسہ ہے اور نہ کوئی کانفرنس ہے، اس لیے آپ سے مجلس کے انداز سے خطاب کریں گے، بہت سلیس زبان میں اور بہت ہی محبت اور پیار سے بات کریں گے. بڑے پیر دستگیر سیدنا سید شیخ عبد القادر حسنی حسینی جیلانی بغدادی سبحان اللہ. بہت اطمینان سے بات کرتے ہیں اور یہ بالکل گفتگو ہوگی اور اس میں اسے مجلس کی لذت محسوس کریں گے، جلسوں کی نہیں. اور بہت اطمینان کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. یہ زیادہ بول جاتے ہیں ہمارے حضرت دلشاد فاروقی صاحب ہیں، ہاں بہت زیادہ بول دیتے ہیں. تو بہت اطمینان کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ سنیے کہ ہند کی زمین پر، بھارت کی زمین پر ہمارے جو مسلک ہے ہمارا، اس کے ترجمان ہیں. ہم ابو منصور ماتریدی اور امام اشعری کے نظریات کے پیروکار ہیں اور نگہبان ہیں، اور ہمارے اس مسلک کے ترجمان بھارت کی زمین پر دور آخر میں امام احمد رضا خان، جنہیں ہم مسلک کی بنیاد پر فخر ہندوستان کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نا بے شک بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ بول رہے ہیں، ہماری بات آپ سنیں گے. وہ اس بارگاہ میں جو خراج پیش کرتے ہیں اور خراج کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ الفاظ روحانی دنیا کی رعنائیوں اور اس کی زیبائیوں سے اور ان کی فکر طریقت کی خوشبو سے اور ان کے خیالات حقیقت کی روشنی سے پورے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے بہت اطمینان سوچئے یہ اونچے اونچے ہیں کون؟ یہ شعر تو ہم سنتے رہتے ہیں. یہ اونچے اونچے کون ہیں؟ یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں، یا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق دہلوی ہیں، یا علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہند کی زمین پہ شاہ عبدالعزیز دہلوی ہیں،
یا ملا علی قاری ہیں، امام اشعری ہیں، امام ابو منصور ماتریدی ہیں، کہہ دیئے سبحان اللہ، یہ سب اہل سنت کے جید علماء کے نام ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے یہ سر ہے، قدم آلہ تیرا، اور فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء علماء نہیں جو ظاہر دیکھتے ہیں، علماء نہیں، اولیاء علم جب معرفت کا لباس پہنتا ہے، میں ابھی اس زمین کی طرف آؤں گا، علم جب طریقت کے بحر سخار میں غوطے لگاتا ہے، علم جب حقیقت کی وادیاں طے کرتا ہے، تو ایک عالم اس زمین پر پہنچ جاتا ہے جس زمین پر کچھ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہے تلوا تیرا، تلوار تیرا، حق، زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ولی کی عظمت ہے، یہ ولی کی عظمت ہے، تو پھر ایک نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، ہیں؟ سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی، عظمتوں کے حامل، سبحان اللہ، رفتوں کے حامل، شوکتوں کے حامل، بلندیوں کے حامل، وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ان کا علم، محدث ہیں یہ، مفتی ہیں یہ، مفسر ہیں یہ، محقق ہیں یہ، بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں اور بہت عمدہ انجینئر ہیں اور اپنے زمانے کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، کہہ دیئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس زمانے کا نصاب تعلیم جب اٹھا کر آپ پڑھیں گے تو اس چیز میں اتنی تمام فضیلتوں کے باوجود امام ہند آپ کی جس فضیلت کو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبوی میں علوی فاس بطولی گلشان حسنی پھول حسینی ہے مہکداتے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حسن ورا، عبد القادر کی فضیلت نبوی میں ہے، علوی فصل ہے، بطول سے مراد سیدۃ النساء فی العالمین طیبہ طاہرہ زاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے، یعنی یہ وہ ذات ہے جو نبوت کی کے بادلوں سے جو پانی برسا جس سے علویت کی فصل ہوگی، سبحان اللہ، جس سے بطول کا گلشن سرسبز و شاداب ہوا، سبحان اللہ، جس میں پھول حسن کا کھلا سبحان اللہ، اور جس میں مہک حسین کی آئی، اے عبد القادر جیلانی آپ کی ذات وہی ذات۔ حق، حق، اب آپ خود کر کے ذرا سوچئے، بہت اطمینان کے ساتھ آپ سوچیں، جب عبد القادر کی جیلانی کی عظمت کا یہ عالم ہے جو دوسری سائٹ سے 25ویں 26ویں پشت میں آتے ہیں، پہلی راستے سے نہیں، پہلا راستہ تو اس طرف سے گزرتا ہے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام قاسم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام محمد جواد، امام حسن عسکری اور دور آخر میں امام مہدی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اس راستے سے جو نسل آ رہی ہے اس میں عبد القادر جیلانی ہے جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ہند ہو یا سندھ ہو، دنیا کا یہ حصہ ہو یا یہ حصہ ہو، اس علاقے کے علماء شریف اس زبان میں بولتے ہو کہ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد،
زندہ باد یا رسول چلو ہماری اور تمہاری دوستی کے ابھی 48 گھنٹے ہوئے ہیں، نعرہ بہت زبردست لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہو تو بہت اطمینان کے ساتھ آپ سنیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بولتے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ سنیے، ہم تو علماء کی جماعت سے لوگ ہیں، ہم نے پڑھا، کہہ دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھارت کے حساب سے پڑھا، صرف پڑھا، نحو پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ، پھر تھوڑا سا علم حدیث پڑھا، تھوڑی سی تفسیر پڑھی، دستار فضیلت لیا اور ہم عالم ہو گئے۔ لیکن میں جس عہد کی بات کر رہا ہوں اس عہد میں یہ عالم ہے کہ آدمی فضیلت لینے کے بعد، حضرت غور کیجئے گا، علم دستار فضیلت لینے کے بعد اور سند فراغت لینے کے بعد جنگلوں میں نظر آتا تھا، بیابانوں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہت اطمینان کے ساتھ آپ دیکھیں کس واسطے سے سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ذات ہمیں ملتی ہے، اس واسطے کو دیکھیں، یہ واسطہ ایک سیب ہے، یہ واسطہ ایک سیب ہے، اور یہ سیب کون سی داستان بیان کرتا ہے؟ وہ ندی کا کنارہ ہے، ایک ذات عبادت کر رہی ہے، یہ عالم ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ، فاضل ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ، درس حدیث لیا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، درس تفسیر لیا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، مشاہیر علماء کے سامنے درس لیا ہے، ان سے اکتساب فیض لیا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، جنگلوں میں آئے، نہ کسی خانقاہ کی مسجد پر، نہ کسی درسگاہ کی مسجد سے، یہ جنگل میں محو عبادت آئے، وہ علاقہ جہاں جو ٹٹیل میدان ہے، جہاں ہو کا عالم ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، مدتوں سے وہاں محو عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں نا، مصلی بچھا ہوا ہے، عبادت فرما رہے ہیں، سامنے سے سیب بہ رہا ہے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اسے پکڑ لیا، سبحان اور پکڑا ہی نہیں، اسے کھا لیا، اللہ، کہہ دیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں بہت اشاروں کے ساتھ اختصار میں بات کروں گا، خطبہ 11ویں شریف کی ایک تقریب ہے تو غوث اعظم کی بات پر۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کھایا، اگر نہ کھایا ہوتا، جی، کیا بات ہے، اگر نہ کھایا ہوتا تو انہوں نے ام الخیر کو کیسے پایا ہوتا؟ اب ام الخیر تک جانے کا واسطہ اس سے ہے، اگر نہ کھایا ہوتا تو ام الخیر کو کیسے پایا ہوتا، اور اگر ام الخیر کو نہ پایا ہوتا تو ہم یہ کیسے گنگناتے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں عبد القادر جیلانی کیسے ملے ہوتے، اور عبد القادر جیلانی ملے ہوتے؟ عجیب تصوف کی زبان ہے، ایک ذات سیب کھاتی ہے، اسے ایک حویلی میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں باپ اپنی بیٹی کی تعریف ان لفظوں میں کرتا ہے، وہ لولی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے۔ اب آپ بتائیے شرعی نقطہ نظر سے جو لنگڑی ہو، جو لولی ہو، جو اندھی ہو، جو بہری ہو، اور طریقت کی زبان میں ہم سوچتے ہیں جو لولی ہو، جو لنگڑی ہو، جو اندھی ہو، جو بہری ہو، جب ایک غوث کی ماں اتنی زیادہ گناہوں سے محفوظ ہے تو ایک نبی کے ماں کی حفاظت کا حالت کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب فاطمہ کے تقوی کا یہ عالم ہے تو والدہ مصطفیٰ سیدہ آمنہ خاتون جنت کے تقوی کا حالت کیا ہوگا؟ جب سیدنا ابو صالح کے تقوی کا یہ
سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب کے تقوی کا عالم کیا رہا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب دیکھتے ہیں وہ بچہ گود میں ہے. زور سے سبحان اللہ. عقد ہو گیا تھا نا. نور کے قریب گیا تھا. نور نے نور کو محسوس کیا تھا. نور کے بہت قریب چلا گیا تھا. پھر نور میں سما گیا تھا. اللہ اکبر. کہہ دیے سبحان اللہ. اور اس سے وہ ذات نور پیدا ہوئی جس کے بارے میں ہند کا امام کہتا ہے تجھ سے در سے سک سے ہو مجھ کو نسبت کا حشر میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ بہت غور سے سنیں اطمینان کے ساتھ. وہ گود میں تھے ماں کی اور جب پیٹ میں تھے تب بھی عجیب عالم تھا. اللہ. جب چاہتے تھے باہر آ جاتے تھے, جب چاہتے تھے اندر چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. جی. اور جب گود میں تھے ماں کی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی کے عہد میں ایک بہت بڑی سمسیا پیدا ہو گئی تھی اور یہ مسئلہ تھا چاند نکلنے کا. اور کہاں کا واقعہ تھا؟ گیلان کا. اور گیلان میں شریفوں کا خاندان رہتا ہے. لفظ شریف ان خطوں میں سادات کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ظاہر ہے کہ جہاں سادات رہے ہوں, جس خطے میں عثمانی بسے ہوں, عباسی بسے ہوں, علوی بسے ہوں, صدیقی ہو, فاروقی ہو, عثمانی ہو, اس عہد میں وہ علاقہ ولما کی آماجگاہ. اللہ اکبر. اور ولما کے درمیان ہی سے ولی جنم لیتے ہیں. بے شک. ولی جو آتے ہیں وہ ولما کے درمیان سے آتے ہیں. ولما کے درمیان سے آتے ہیں. یعنی ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. بہت غور سے ہماری بات سنیے گا. پورا محلہ شریفوں کا, سبحان اللہ. پورا محلہ شیوخ کا, وہ پورا خطہ گیلان ولما کا, اور مسئلہ چاند کے نکلنے نہ نکلنے کا. اور اس بحث میں صبح ہو گئی. جرار ہے نا, بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. ایک ان میں سے بڑا بولا یار ایسا کرو, اب تو جو ہونا ہے ہو گیا. چاند نکلا کہ نہیں نکلا ہم سب کی آنکھیں نہیں دیکھ پائی. اللہ. زور سے بولیے, جلدی سے بولیے. یہ کہ بادل کے اس پار ہم دیکھ ہی نہیں سکے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا. تو دوسرا بولا یار ایسا کرو کہ شریفوں کے خاندان میں سنا ہے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, اس لڑکے نے اگلی سال رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیا تھا. سبحان اللہ. چلو چل کر معلوم کرے کہ آج اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا. سبحان اللہ. پورا شریفوں کا قبیلہ اس دروازے پر عوام کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. جس گھر کے اندر سیدہ ام الخیر فاطمہ موجود تھی. سبحان اللہ. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نجیب الطرفین سید ہیں. ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے حسنی. سبحان اللہ. اور باپ حسنی ہو ماں حسینی ہو, یا باپ حسنی ہو ماں حسینی ہو, تو ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جو دونوں سائٹ سے سید ہیں, بے شک. ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر سادات مشائخ علماء آ کر کھڑے ہوئے اور دروازے پر دستک دی. کنیز نکلی, فرمایا کیسے آپ لوگ آئے ہیں؟ ان علماء نے عرض کیا جائیں آپ اور سیدہ سے پوچھ لیں
کہ صبح سے لے کر ابھی تک عبد القادر نے ماں کا دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے؟ کنیز گئی اور پھر لوٹ کر آئی، فرماتی ہے کنیز کہ سیدہ تو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے قبل فجر ہی سے میرے پستانوں کی طرف اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحث نہیں سبحان ہے، اللہ۔ بحث اس بات پر ہے، پستانوں کی طرف دودھ نہیں بڑھایا ہے۔ آپ فرمائیں علامہ دلشاد فاروقی، جب ایک ولی کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ بادلوں کے پار دیکھتا ہے، تو پھر ایک نبی کے دیکھنے کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ یار جوش میں نہ ہو، بیٹھے رہو۔ کھانا کھا لیا؟ ابھی کھاتے ہیں ساتھ، بیٹھے رہو چپ چاپ۔ اب یہ میں بول رہا ہوں، سمجھ گئے؟ ہاں یہ تو ہم ہنس کے بولا کرتے ہیں، حالات کچھ بھی رہے ہماری صحت پر ماشاء بولا اللہ، کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ کہیے تو میں ایک دلیل دے دوں۔ قبلہ ہمارے حضور کا خاندان، سبحان اللہ، کہہ دیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے نبی آئے ہیں سب اسی خاندان میں آئے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ زور سے بولیے۔ سبحان اللہ۔ چار مولوی پیدا ہو جائیں کسی برادری میں تو برادری آدھا پاگل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سوچئے 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول ہمارے آقا کے خاندان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کے خاندان کے ایک پیغمبر ہیں، اسے ایسے بولیے علامہ، ہمارے آقا کے خاندان کے ایک پیغمبر ہیں جن کا نام سلیمان ہے، سبحان جو اللہ، داؤد کے بیٹے ہیں، جو داؤد کے بیٹے ہیں، جو یعقوب پیغمبر کی اولادوں میں ہیں۔ یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے ہیں اور جناب اسحاق جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو جیسے ہمارے آقا براہیمی ہیں، ایسے یہ پورے نبیوں کا سلسلہ براہیمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سلیمان تشریف لے جا رہے تھے، دیکھیں اب میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہوں۔ جناب سلیمان تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اور سلیمان کے لشکر میں لاکھوں گھوڑے ہوتے تھے، لاکھوں خچر ہوتے تھے، نہ معلوم کتنی بکریاں ہوتی تھیں، مرغی اور مرغے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے۔ جب اونٹ چلے گا بولے گا، جب گھوڑا چلے گا تو ہنہنائے گا اور اس کے ٹانپوں کی آواز بلند ہوگی۔ بے شک، جب بیل اور گائے، بیل بھینس گزرے گی تو ان کے بولنے کی آوازیں آئیں گی۔ پھر حضور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کا یہ عالم تھا، لشکر کا یہ ارے آپ اچھی روایت پوری کر لیتے پھر جاتے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا یہ عالم تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو تفسیر میں ہے کہ آسمان پر چڑیاں اپنے پروں سے سایہ کر دیتی تھی کہ وہ دھوپ کی کرنیں نیچے نہ آنے پائے لشکر۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ہدہد کا واقعہ گواہ ہے، سمجھ گئے؟ اشارہ کر رہے ہیں، تفصیل نہیں بیان کر، ہدہد کا واقعہ گواہ ہے۔ اب آپ سوچئے ایک ایسا لشکر جب جا رہا ہو جس میں اونٹ ہو، گھوڑے ہوں، بھیڑیں ہوں، بکریاں ہوں، مرغے ہوں، گائے بھینس ہو، فضاؤں میں چڑیا ہوں، تو ان کے چہچہانے کی آواز اور جانوروں کے چیخنے کی آواز اور پھر اس کے ساتھ گھوڑے کے ٹاپ کی آواز، اللہ اکبر۔ کتنی آوازوں کا ہنگامہ رہا ہوگا اس لشکر میں۔ لیکن اسی لشکر سے بہت دور ایک چونٹی چونٹیوں سے بات کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن میں ہے یہ، ہاں سورۃ النمل میں۔ اب اگر آپ حافظ ہیں تو سورت آپ کو ہوگی، یاد ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے کون سی سورت ہے۔ سورۃ النمل میں کیا آیت ہے؟ کیا آیت کیا ہے؟ ہاں دیکھیں فتبسم ضاحکا،
فتبسما ضاحکہ کا لفظ آیا ہے. وہ بہت دور بول رہی تھی. کون بول رہا تھا؟ چونٹی. اور کس سے بات آ رہی تھی؟ چونٹیوں سے. کیا بول رہی تھی میں اسے نہیں بتاؤں گا، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. بس میرے نزدیک سلیمان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کی بات. اللہ اکبر. تاکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے وابستہ اس واقعے کو ایک دلیل سے مزین کر دیا جائے. بے شک. سبحان اللہ. اور اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ موجود. سلیمان نے اس کی آواز بہت دور سے سنی. یہ چونٹی کی آواز تھی. اللہ اکبر. کہہ دیئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان زور سے بول دیجئے. سبحان اللہ. میری بات اگر سمجھ لیا ہو تو بول. میں مجلس کو مجلس کے انداز سے پڑھا. سلیمان نے بہت دور سے آواز سنی اور سلیمان مسکرائے. سبحان اللہ. ہنسے. ماشاء اللہ. مسکرانے کی بھی بات قرآن کہہ رہا ہے، ہنسنے کی بھی. سبحان اللہ. اور ہنسنے میں مسکراہٹ تھوڑا بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. مسکرائے بھی اور ہنسے بھی. زور سے بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ سلیمان نے اسے بولتے دیکھا. اللہ اکبر. یعنی دیکھا اور بولتے دیکھا. اور جو بول رہی تھی اسے دیکھ بھی رہے تھے، سلیمان سن بھی رہے تھے. سبحان اللہ. زور سے بولیے. اور سلیمان بہت دور مسکرا رہے تھے. سلیمان جیسے پیغمبر کے دیکھنے اور سننے کی جب طاقت کا یہ عالم ہے تو جو سلیمان پیغمبر کا بھی نبی ہو اس کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کا عالم ہے. سبحان اللہ. فخر ہندوستان امام احمد رضا خان نور اللہ برکتہ اس زمین ادب پر اس شعر کو رقم کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے مکان کالے لالے کرامت پہ لگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسول اللہ. اچھا چلیے میں ڈائریکٹ ایک واقعہ اور بول دیتا ہوں. واقعات زیادہ سمجھ میں آئیں گے. بول دوں کہ سلام پڑھ لوں؟ عطا ہوں. بولیے بولیے یہ آپ کی مرضی کیا ہے. بولیے حضرت بولیے. ایک واقعہ اور بول جی دیتے جی ہیں، زیادہ نہیں بولیں گے. بولیے. بہت ایک واقعہ بول دیتے ہیں اور اس پر اپنی فکریں پیش کر دیتے ہیں بہت اطمینان کے ساتھ. شیخ عبد القادر جیلانی جب پڑھنے جاتے تھے تو آوازیں آتی تھی یہ راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ سب چلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے آپ کے استاد نے کہا پڑھیے عبد القادر. تو آپ نے پڑھا. استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیخ نے الف لام میم سے پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. اور کئے پارے پر جا کر رکے؟ زور سے بولو. 18 پارے. یار تم ہمارے اچھے مشیر بننے کے لائق ہو. سبحان اللہ. آنے والے وقت میں بنگال کے ہو نا. کیا بات ہے. اولاء الحق پنجابہ کے وطن کے ہو. پیرانہ پیر مخدوم مخی سے راجے پاک کے علاقے کے ہو. تو جو ہے کیا بول رہے تھے؟ 18 پارہ تک پڑھ دیا. سبحان اللہ. تو وہ استاد بولا کہ عبد القادر اور آگے پڑھو. کہا میری اماں نے جتنا پڑھا تھا اتنا مجھے یاد ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنا بار. اب آپ بتائیے جس کے ماں کے پیٹ سے سننے کا یہ عالم رہا. اللہ. اسی لیے عبد القادر جیلانی کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ اماں کے پیٹ سے سنتے تھے آج بھی اپنی قبر سے سنتے ہیں. سبحان جب اللہ. ایک ولی قبر سے اتنا سنتا ہے سبحان اللہ. تو ہمارا نبی اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھوٹ جانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. پھر وقت آیا، وہ وقت آ گیا جب اتنے بڑے ہوئے تو ان کی اماں بولی اے عبد القادر کہاں؟ کہا یہاں جتنا علم تھا گیلان میں تھا تو تم نے حاصل کر لیا. کہا اماں پڑھ لیا. کہا بیٹا عبد القادر ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہا تم بغداد چلے جاؤ. بغداد میں حضرت نظام الملک رحمت اللہ علیہ جو خاندان سلجوق کے وزیر تھے انہوں نے اس زمانے کا سب سے بڑی یونیورسٹی بنوائی تھی. اسی یونیورسٹی کے فیضان کا نام ازہر ہے. اسی یونیورسٹیوں سے وابستہ
آج تک بھارت کے دارالعلوم چلتے ہیں جنہیں نظامیہ کہا جاتا ہے. ان سے پوچھے کون سا 10 لے رہے ہو؟ نظامیہ. جانتے نہیں کس نے یہ قائم کروایا تھا. یہ نظام الملک تھا. نور اللہ مرقدہ. جب تک 10 نظامیہ کے سلسلے جاری رہیں گے، ایصال ثواب کے سلسلے ان کی بارگاہ میں پہنچتے رہیں گے. تو کہا جاؤ بیٹا عبد القادر بغداد جاؤ پڑھنے. کہا اچھا اماں جا رہے ہیں. نکل گئے وہ. ان کا قافلہ ایک ریگستان میں کھڑا تھا. بہت اطمینان سے سنیے. اور اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اس قافلے پر بہت مشہور واقعہ ہے. ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد ایک مزاح کرنے والا، اپنے لفظوں میں سنیے، مزاح کرنے والا ڈاکو جو مزاح کرتا تھا، وہ مزاح کرتے ہوئے پہنچ گیا عبد القادر جیلانی کے پاس. یہ عمر تھی اس سے زیادہ. پہنچ گیا ان کے پاس. اس وقت صحرا میں مشل کی روشنی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب پروٹیسٹ وار چل رہا تھا عالم اسلام کا. پورا یورپ جو آج بھارت کے حالات ہیں، یہی حالت اس زمانے میں یہاں کے تھے. اور جو آج عرب کے حالات عرب میں ہیں، وہی حالت عرب میں مسلمانوں کی تھی. جو آج ترکی کی پوزیشن ہے، وہی پوزیشن وہاں تھی. ایک طرف سے تاتاری، ہلاکو اور چنگیز خان کے حملے، دوسری طرف سے پورا یورپ، یہ فرانس، یہ لندن، یہ سارے حصے اور ان کی آرمی عربوں کی زمین پر، جسے صلیبی. اب کن لوگوں نے اٹیک کیا یا کن لوگوں نے حملہ کیا اس کی تفصیل نہیں ہے. قافلہ لٹ رہا تھا. وہ ڈاکو جس میں مذاق کرنے کی عادت تھی، وہ آ کر کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جو اتنے بڑے تھے کھڑا ہوا. اس نے پوچھا اے لڑکے کہاں، بولیے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس ہے تو. اللہ. کہا میرے پاس، بہت غور سے سنیے گا، میرے پاس ہے تو. کہا کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس کیا ہے؟ دینار. کتنے ہیں؟ زور سے بولو. 40. اور کہاں ہے؟ فرمایا کہ یہ میری صدری ہے اور اس میں میری اماں نے سلا ہے، نکال لو. اللہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہت غور سے آپ بات سنیے گا، اس واقعے کو اطمینان سے سنیے گا. ڈاکو نے صدری پکڑا اور صدری پکڑنے کے بعد اس کنارے، جس کنارے پر ام الخیر فاطمہ نے سل دیا تھا، ہاتھ جب لگایا تو کپڑا بالکل نرم تھا. اللہ اکبر. اب جس حصے میں دینار سلے گئے ہوں اس حصے کو کڑا ہونا چاہیے کہ نرم ہونا چاہیے؟ بولے جلدی سے، بولی جلدی سے. کڑا ہونا چاہیے. کڑا ہونا چاہیے کہ نرم ہونا چاہیے؟ کڑا ہونا چاہیے. پورا کپڑا نرم تھا. اس نے کہا جی بھائی آپ، یہ قتل عام مچا ہے، خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہیں، سامانات پہ آگ لگائی جا رہی ہے، لوٹا جا رہا ہے، اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں دینار ہے اور وہ بھی 40 ہے، یہ تو صرف کپڑا ہے. فرمایا اسی میں ہے، کہہ دیا نا. کہ نہیں اس میں نہیں ہے. اتنی دیر میں ڈاکوؤں کا سردار آ کر پہنچ. کیا بات ہے یہاں تو کیوں الجھا ہوا ہے؟ کہا رے سردار، یہ چھوٹا سا بچہ مذاق کر رہا ہے، اس پر ڈر ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں 40 دینار ہے، کہاں ہے؟ دیکھیے. سردار نے لے کر دکھا اسے سے. کہا بالکل نہیں ہے. اس کا عبد القادر جیلانی کو دیا، لو اسے پکڑ لو، تمہارے اس میں نہیں. کہا میں نے کہا نہ ہے. کہاں ہے؟ تمہیں نکال دو. اچھا اب آپ کہتے ہیں نکال دیتا ہوں. یوں سلائی توڑا اور یوں 40 دینار گرا دیے فرش پر، اللہ جو چمک رہے تھے. اس نے نیچے سے اوپر تک دیکھا کہ ایک بات بتاؤ لڑکے. کہا کیا؟ کہ ایک بات تم جھوٹ بول سکتے تھے نا، تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تم جھوٹ بول سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اچھا آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دوں، میری ماں نے مجھ سے چلتے وقت کہا تھا، صرف جھوٹ کے بارے میں کہا تھا، جھوٹ نہ بولنا. اللہ اکبر. پوری بات یہ غور کیجئے. سیدہ ام الخیر فاطمہ نے یہ نہیں کہا تھا بہتان نہ لگانا.
اور یہ نہیں کہا تھا کسی پر الزام نہ لگانا، یہ نہیں کہا تھا شراب نہ پینا، عبد القادر جوا نہ کھیلنا، عبد القادر یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ نہیں کہا تھا کسی سے لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، صرف ایک چیز کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی عبد اللہ سومئی کی بیٹی امام حسین کی نسب پاک سے وابستہ شہزادی سیدہ ام الخیر فاطمہ کو یہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا ریگستان میں کھڑا ہوگا اور وہاں اس کا پہلا ایگزام جھوٹ سے لیا جائے گا۔ یہ سبحان اللہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میری ماں نے، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے دلشاد فاروقی کن علوم کی بات کریں؟ اللہ، وہ جو پڑھنے کے بعد حاصل کیا یا ان علوم کی؟ عبد القادر جیلانی نے نظامیہ سے فراغت کے بعد 26 سال جنگلوں میں عبادت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد تدریس پر نہیں بیٹھے، 26 سال جنگلوں میں تھے، بیابانوں میں، ندیوں کے کنارے، غاروں میں محو عبادت رہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا سردار، پھر تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، سردار اترا، اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا، ایک گھٹنا کھڑا تھا، اور اس نے عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا اور ان سے بے تحاشا آنسو گر رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس کے بچپن کا یہ عالم رہا ہو، اس کے بڑھاپے کا عالم کیا رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی تمام فضیلتوں کے حامل ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے مولوی ہیں، اچھے مولانا ہیں، اچھے محدث ہیں، اچھے مفسر ہیں، بہت اچھے ولی ہیں۔ اب آپ بتائیے جب عبد القادر کے علم کا یہ عالم ہے تو مولا علی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تمام فضیلتوں کے بعد یہ صرف علی کے بیٹے ہیں، سلسلے میں علی کے غلام ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی غلام علی ہیں، غلام حسن ہیں، غلام حسین ہیں، یہ زین العابدین کے غلام ہیں، یہ امام باقر کے غلام ہیں، یہ امام جعفر کے غلام ہیں۔ آپ بتائیے جب اس غلام کی عظمت کا عالم یہ ہے تو ان آقاؤں کی عظمت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا، مرحبا۔ میں اس بارگاہ ناز میں اس رات کا میں نے یہ خراج پیش کیا۔ ان کی 11ویں شریف کی یہ نیاز ہے اور ان کا مرقد نوری بغداد میں مرجع خلائق ہے، جہاں شیخ معروف کرخی کا آستانہ ہے، جنید بغدادی کا آستانہ ہے، وہیں پر کاظمین ہے، وہیں سے تھوڑی دور پر نجب اشرف ہے، وہیں سے کچھ فاصلے پر کربلا مولا ہے، اور وہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا آستانہ ہے۔ آپ سلسلے قادریہ کے امام ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی ذات سے برکتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسلامی تاریخ کے عظیم سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے ان میں سے 50% سے زیادہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تربیت یافتہ تھے۔ سبحان اللہ۔ بس اہل اسلام اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آقاؤں کے حضور، آقاؤں کی بارگاہ میں ہمارا یہ خراج قبول ہو، کیسے آقاؤں کا بند